إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. الحمدللہ ماہ رمضان کے اختتام پر امت مسلمہ اجتماعی طور پر عید الفطر مناتی ہے اور عید الاضحیٰ بھی مناتی ہے تقریباً اس کے 2-2.5 مہینے کے بعد. تو عموماً ایسے ہوتا ہے کہ عید کے قریب آتے ہی عید الفطر، صدقہ فطر، عید الفطر کے مسائل اور خصوصاً لاک ڈاؤن کے اس وقت میں عید کی نماز کہاں پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، خطبہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ کبار علماء جو قابل بھروسہ ہیں اور الحمدللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر بھی ہیں، تو انہوں نے مجموعی طور پر الحمدللہ اجتماعی طور پر کچھ قوانین بنائے، کچھ اصول بنائے. تو الحمدللہ وہ چیزیں واٹس ایپ کے ذریعے اور PDF کی شکل میں امت تک پہنچ رہی ہیں. آپ لوگ جو اسی کو فالو کریں، اور حکومت جو بھی اس وقت پر ہم کو جو ہے تعلیمات دیتی ہے، حکومت اپنی خصوصاً صحت کی حفاظت کے لیے ان تمام چیزوں پر عمل کرنا ہمیں ضروری ہے. معزز حاضرین، ان تمام سے ہٹ کر ہم آپ کے سامنے ایک چیز یہ بتائیں گے کہ اسلام میں عید کا تصور کیا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں نا، چونکہ ہم اقلیت میں ہیں، تو ایک طرف غیر مسلموں کی یہود، نصارہ، مجوس، ہندو، کرسٹ، ان تمام کے درمیان میں رہتے ہوئے تہواروں کا جو غیر اسلامی تصور ہے وہ ہمارے ذہنوں پر سوار ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عید کے اسلامی تصور کو سب سے پہلے اپنے ذہن میں پیدا کرنا چاہیے. تو آئیے ہم سب سے پہلے عید کا معنی بتاتے ہیں. کہا عید یہ مصدر ہے، عاد یعود سے نکلا ہے. کہا اسم لما تکرر فی السنہ. علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عید کا معنی تہوار کا ہے، یہ عاد یعود کا مصدر ہے. یہ اصل میں عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے سال میں ایک مرتبہ لوٹ کر آتی ہے. معزز حاضرین، عید کے اسلامی تصور کے تعلق سے پہلی بات ہم آپ کے سامنے یہ بتانا چاہیں گے، اسلام نے جہاں ہر میدان میں معاشرے میں پائے جانے والے غلطیوں کی اصلاح کی، تو وہیں عید کے اسلامی تصور کی طرف بھی مکمل طور پر اس نے ہماری رہنمائی کی. اور اسلام نے پورا زور دیا کہ عید کو اسلامی نقطہ نظر اور زاویہ نگاہ سے دیکھنے کی ہم مکمل طور پر کوشش کریں. تو عید کے اسلامی تصور کے تعلق سے ملک ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمارے علماء کی ذمہ داری بنتی ہے غیر مسلموں کے جو تہوار ہوتے ہیں ان تمام سے ہٹ کر ہم عید کے اسلامی تصور کو سب سے پہلے ہم جو ہے عوام کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں. یہ پہلی بات ہے. عید کے اسلامی تصور سے متعلق دوسری بات ہم یہ بتائیں گے کہ اسلام جو ہے جذبات کا بڑا لحاظ رکھتا ہے. تو آپ دیکھیں گے دوسرے مذاہب میں عمل جو ہے وہ مذہب ان کے اندر جو ہے مذہب کا لحاظ، جذبات کا لحاظ نہیں ہے. آپ ہندو مذہب لے لیجئے، اس میں کیا ہے، مرد بھی ہیں، عورتیں ہیں، مل جا رہے ہیں، سب جگہ عبادت کر رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اس میں جو چیزیں دیکھیں ہم غیر مسلموں کے نزدیک جو ہے جتنے مذاہب ہیں کسی کے اندر جذبات کا احترام نہیں ہے، مگر اسلام جذبات کا بڑا لحاظ رکھتا ہے. بلکہ ہم یہ کہیں جذبات کی باریکی جتنے اسلام کے اندر کسی اور کے اندر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مذہب ہے جس کے اندر جو ہے جانوروں کے جذبات کا لحاظ رکھا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے ذبح کرتے وقت چھری تیز کر لو، اس کے سامنے مت کرو. یہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے تیز مت کرو چھری کو. ایک مرتبہ صحابہ اکرام چڑیوں کے بچوں کو پکڑ کر لائے تو آپ نے فرمایا اس کی ماں ذرا پریشان ہوگی نا، جہاں سے لائے وہاں جا کے رکھ دو نا. اللہ اکبر. جب اسلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بے زبان جانوروں کے جذبات کا اتنا لحاظ رکھتے ہیں تو ہمارا دین رحمت جذبات کا بڑا لحاظ رکھتا ہے. چنانچہ دیکھو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایسا بول دیتے جیسے مرد جا کے مسجد میں نماز پڑھ لیتا نا، وجہ جا کے عیدگاہ میں نماز پڑھ لو. لیکن مہینہ بھر عورتیں جو محنت کرتی ہیں، ان بنات آدم کی جذبات کا اور ان کی محنت کو اسلام نے کیسے قدر کی نگاہ سے دیکھا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی عید الفطر میں عیدگاہ کو جانے کا مکمل طور پر حکم دیا. چنانچہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے بہنوں کی
چادر اوڑھ کر بھی مکمل طور پر جانے کا حکم دیا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بتایا کہ جذبات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ معزز حاضرین، جذبات کا لحاظ رکھنے والا مذہب ہے اسلام ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اسلام نے بندوں کے جذبات کا لحاظ بھی رکھا، لیکن خوشی کے موقع پر کچھ حدود بھی بتائے کہ ان حدود کے اندر رہو تو تمہاری عید اچھی رہے گی۔ معزز حاضرین، عید کے اسلامی تصور سے متعلق ایک بات ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ اسلام نے عید کے موقع پر مردوں کے عورتوں کے جذبات کا پورا لحاظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورتوں سے کہا گھر میں بیٹھی نہ رہیں، ہو سکتا ہے وہ 20 دن مکمل طور پر جو ہے گھر میں محنت کی ہو، اپنے شوہر اپنے بچے جو ہے اپنے گھر والوں کی خدمت کی ہو، لیکن آخری موقع پر اگر اس گھر میں بٹھا دیا جائے اور پورے لوگ اگر چلے جائے تو اس کے دل پر کیا گزرے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورتوں نے کہا جاؤ عیدگاہ کو، کیوں؟ وَلْيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، تاکہ وہاں ہونے والی دعاؤں میں مکمل طور پر شریک ہو سکے۔ بتائیے یہ مردوں کے ساتھ عورتوں کو خوشی میں شریک کرنے کی جو بات ہے کیا کسی مذہب کے اندر ہے؟ ہم چیلنج کر کے بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے خوشی میں جو درجہ اسلام نے مساوات کا دیا کسی مذہب میں پا نہیں سکتے۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، عید کے اسلامی تصور سے متعلق چوتھی بات ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اسلام کے نزدیک خوش رہنا اور اپنے گھر والوں کو خوش رکھنا یہ سب سے بڑا افضل عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا افضل عمل ہے، کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے نبی مخاطب کو دیکھ کر مکمل طور پر جواب دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تدخل السرور علی قلب مسلم، کہا کہ تم ایک مسلمان کو خوش کرو، یہ خود جو ہے مکمل طور پر افضل عمل ہے۔ جب ایک مسلمان کو خوش کرنا افضل عمل ہے تو کیا اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنا افضل عمل نہیں ہوگا؟ بالکل افضل عمل ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھر والوں کو ہمیشہ خوش رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی بیوی کو نہیں مارا، کسی خادم کو نہیں مارا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ اپنی بیویوں سے مسکرا کر ملا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہا کہ او تم جو ہے ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق، خندہ پیشانی سے ملنا بھی مکمل طور پر جو ہے یہ ضروری ہے۔ یاد رکھیں آپ، غیر مسلموں میں عید ہوتی ہے تو شوہر خوش ہے، بیوی نہ خوش ہے، ماں خوش ہے، باپ جو ہے نہ خوش ہے۔ اسلام کے اندر نہیں، خوش رہو، دوسروں کو بھی خوش کرو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے عید کے موقع پر مصافحہ جو معانقہ ہوتا ہے اس کو بھی شریعت نے جائز قرار دیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ سے کوئی عید کے موقع پر معانقہ کرتا ہے تو کیا کریں گے؟ تو کہا میں کروں گا، لیکن میں اپنے سے شروع نہیں کروں گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جہالت کی بنیاد پر لوگ عیدین کے موقع پر مصافحہ معانقہ کو حرام کی حد تک قرار دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ اور حافظ صلاح الدین حفظہ اللہ جو پاکستانی علماء میں سے ہیں، انہوں نے کہا مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا اس کا تعلق رواج اور عادات سے، عرف سے ہے، لہٰذا جو عرف شریعت سے نہ ٹکرائے تو وہ قابل عمل ہے، لہٰذا اس میں تنگی پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ ابن قدامہ تو کہتے ہیں کہ والامر فی ذلک واسع، مصافحہ معانقہ کرنا جائز ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں محرم اور غیر محرم کی اس میں تفریق ہونا چاہیے۔ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کوئی حرج نہیں، وہ مردوں جیسا مل سکتے ہیں، لیکن عورتوں میں صرف محرم سے جو ہے مکمل طور پر مصافحہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عید کے اسلامی تصور سے ایک بات یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ عید میں بندہ خوش ہوتا ہے نا، اس خوشی میں بھی اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھے۔ یاد رکھے ہم عید مناتے ہیں نا، یہ عادت نہیں عبادت ہے، عید عادت نہیں عبادت ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ایسے موقع پر، یہ بھی مکمل طور پر عید کے اسلامی تصور میں عبادت شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کے اسلامی تصور سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کو بیان کرنے اور اس پر عمل کا توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کی دوسری قسط آگے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔